کراچی کا گل پلازا جل کر راکھ، 7 افراد جاں بحق ہو گئے، 60 سے زائد لاپتہ، آگ سے جھلس کر 30 افراد زخمی، 11 کی حالت تشویشناک، لاپتہ افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ گل پلازا میں کل رات 10:15 بجے کے قریب آگ لگی۔ آتش زدگی کے وقت پلازے میں 150 سے 200 افراد موجود تھے، تمام زخمی سول اسپتال منتقل۔ حکام نے آگ تیسرے درجے کی قرار دے دی۔ خوفناک آگ سے پلازا کے 3 حصے گر گئے، گراؤنڈ اور میزانین فلور جل گئے۔ پلازے کی بلائی 2 منزلیں آگ کی لپیٹ میں، پلرز کمزور ہونے سے پوری عمارت گرنے کا خدشہ۔ کراچی کے گل پلازا میں موجود 1200 دکانیں جل گئیں، کپڑے، پرفیوم، میک اپ، الیکٹرانکس اور کھلونوں کا سامان تھا۔ تنگ راستوں اور آتش گیر سامان کے باعث آگ کی شدت بڑھی، وینٹیلیشن نہ ہونے اور کھڑکیاں بند ہونے سے عمارت میں دھواں بھرا۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث 23 گھنٹے بعد بھی آگ مکمل بجھائی نہ جا سکی۔ شہر کے تمام فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف۔ تاجروں کا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تاخیر سے پہنچنے کا الزام۔ صدر گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن تنویر قاسم آبدیدہ ہو گئے، کہا کہ فائر بریگیڈ کی ٹیم 1.5 گھنٹے تاخیر سے پہنچی، ہر 10 منٹ بعد پانی ختم ہو جاتا تھا، ڈیزل کی قلت ہے، آگ کے شعلوں میں سب کچھ جل کر ختم ہو گیا۔ متاثرہ تاجروں نے حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر تاجر اتحاد کراچی عتیق میر نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ کراچی کا دوسرا بڑا سانحہ ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، 3 ارب روپے سے زیادہ کا مال جل چکا، ہر دکان میں 25 سے 30 لاکھ روپے کا مال موجود تھا۔ متاثرہ تاجروں کے لیے 3 ارب سے 5 ارب روپے کی گرانٹ جاری ہونی چاہیے۔ ادھر کراچی تاجر برادری کا کل یوم سوگ منانے کا اعلان۔ کراچی میں متاثرہ گل پلازا کے باہر لوگوں کو اپنے پیاروں کی تلاش، جاں بحق اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ غم سے نڈھال، کسی کو اپنی ماں، کسی کو بیٹے کی تلاش۔ اسپتالوں کے باہر بھی متاثرہ افراد کے اہل خانہ موجود۔ پلازا کی ایک دکان میں کام کرنے والے باپ اور اس کے 2 بیٹوں کا کچھ پتہ نہیں۔ ایک نوجوان کی والدہ بیٹے کی تلاش میں پریشان۔ ایک نوجوان کا کہنا ہے بھائی نے فون کر کے جان بچانے کی دہائی دی، اس کے بعد نمبر بند ہو گیا۔ شادی کی شاپنگ کے لیے آئی خواتین اور 2 مرد بھی لاپتہ۔ پلازے میں موجود لوگوں نے ملحقہ عمارت پر چھلانگیں لگا کر جانیں بچائیں، کچھ لوگ مسجد کا دروازہ توڑ کر باہر نکلے۔ آگ بجھانے کے دوران جاں بحق ہونے والے فائر فائٹر فرقان کی نماز جنازہ ادا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد کی شرکت۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ کا کراچی میں گل پلازا میں آتش زدگی واقعے پر اظہار افسوس، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ صدر آصف زرداری نے کہا متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، صدر کی زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا متاثرہ تاجروں اور دیگر افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے، ریسکیو آپریشن میں تمام متعلقہ ادارے مل جل کر کام کریں، زخمیوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی کے شاپنگ پلازا میں آتش زدگی اور جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کو آگ بجھانے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو دعوت ملی۔ پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے لیے عالمی کوششوں میں بھرپور طور پر شامل رہے گا۔ پاکستان فلسطین مسئلے کے پائیدار حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ میں دیرپا امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہے۔ اسرائیل کا ٹرمپ کی سربراہی میں غزہ پیس بورڈ کے پینل کی تشکیل پر اعتراض۔ اسرائیلی حکومت کے مطابق یہ پینل اسرائیل سے مشاورت کے بغیر تشکیل دیا گیا، یہ اسرائیل کی پالیسی کے خلاف ہے۔ امریکی صدر نے بورڈ میں مصر، ترکیہ، ارجنٹینا اور کینیڈا کے رہنماؤں کو شمولیت کی دعوت دی۔ ادھر ٹرمپ انتظامیہ نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کے لیے رکن ممالک سے $1 ارب مانگ لیے۔
ایرانی سپریم لیڈر نے ایران میں حالیہ بغاوت کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا منظم کارروائیوں کا مقصد ایران پر غلبہ پانا تھا۔ ایران میں جانی و مالی نقصان کے ذمہ دار ٹرمپ ہے۔ ٹرمپ نے براہ راست مداخلت کی اور بغاوت کرنے والوں کو حوصلہ افزائی کی۔ ہنگاموں کے پیچھے موجود ملکی اور بین الاقوامی مجرموں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوسری طرف برطانوی نیوز ایجنسی نے ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایران میں مظاہروں کے دوران 5000 افراد مارے گئے۔ جاں بحق افراد میں 500 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل تھے۔ ایران میں نئی قیادت تلاش کرنے کا وقت آ گیا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران میں رجیم چینج کا بیان۔ کہا آیت اللہ خامنائی ایران کے مکمل تباہی کے مجرم ہیں۔ قیادت کا مطلب احترام ہے، خوف اور موت نہیں۔ تہران کے حکمران اقتدار کے لیے جبر اور تشدد پر انحصار کرتے ہیں۔ خراب قیادت کی وجہ سے ایران دنیا میں رہنے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ اقتدار کے لیے ہزاروں افراد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی صدر نے یورپ سے نئی ٹیرف جنگ چھیڑ دی۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ تنازع پر یورپی ممالک کو نشانے پر رکھ دیا۔ ڈنمارک، برطانیہ، جرمنی، فرانس، سویڈن، ناروے، فن لینڈ اور نیدرلینڈز پر 10% اضافی ٹیرف نافذ۔ وصولی 1 فروری سے ہوگی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 1 جون تک ٹیرف 25% تک بڑھا دیں گے۔ گرین لینڈ کی خریداریاں کنٹرول ہمیں دینے کے معاہدے تک ٹیرف نافذ رہے گا۔ امریکہ 150 سال سے گرین لینڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر کے ٹیرف پر یورپی یونین کا جواب دینے کا فیصلہ۔ یورپی یونین کا امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کرنے پر غور۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یورپی پارلیمنٹ آئندہ چند ہفتوں میں اس تجارتی معاہدے کی توثیق کرنے والی تھی۔ ادھر یورپی ممالک کا گرین لینڈ کے معاملے پر ڈنمارک کا ساتھ دینے کا اعلان۔ فن لینڈ، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈز، ناروے، سویڈن اور برطانیہ کا مشترکہ بیان جاری۔ کہا کہ امریکی ٹیرف کے خطرات تعلقات کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ گرین لینڈ کے شہریوں نے امریکی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ وزیر توانائی نے نیپرا کی رپورٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں اویس لغاری نے کہا کہ اوور بلنگ کے نقصانات پر 17% قابو پا لیا۔ اضافی بجلی خریدتے تو صارفین پر $17 ارب کا بوجھ پڑتا۔ اب $17 ارب سے زیادہ کی بچت کا تخمینہ ہے۔ ناکافی اعداد و شمار کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ یہ رپورٹ پاور سیکٹر کے درست منظر نامے کو پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پنجاب حکومت کے سہولت بازار پروجیکٹ سے روزگار کے مواقع پیدا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے سہولت بازار پروجیکٹ سے 55,000 خاندانوں کے گھر میں چولہا جلنے لگا۔ صوبے میں 46 سہولت بازاروں میں 9200 لوگوں کو روزگار مل گیا۔ سہولت بازاروں میں ایک سال کے دوران 8.5 کروڑ افراد کی آمد ہوئی۔ 42.5 کروڑ روپے کی خریداری کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید 30 نئے سہولت بازار 30 جون تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کر دیا۔ کہا کہ ہر شہری کو سستی اور معیاری اشیاء مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت جرگہ سہیل آفریدی کا کہنا ہے امن و امان کے لیے اعتماد میں لے کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ ہم کسی بھی ناکام پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا باجوڑ آپریشن کے متاثرین کے لیے امدادی رقم 5 لاکھ روپے کرنے کا اعلان۔ سہیل آفریدی کا وفاق سے ضم شدہ اضلاع کے 532 ارب روپے نہ ملنے کا بھی شکوہ۔ راولپنڈی میں قومی یکجہتی و پیغام پاکستان کانفرنس مقررین نے کہا کہ ملک کے اندر استحکام و یکجہتی ہوگی تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دشمن کو پیغام ہے اب ان کی چالیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پوری قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ مولانا عبدالقدیر آزاد نے کہا کہ پاکستان میں قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی دعوت ولیمہ۔ جاتی عمرہ میں ہونے والی تقریب میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، سعد رفیق، مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری اور دیگر وفاقی اور صوبائی وزراء بھی شریک ہوئے۔
مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کا محمود خان اچکزئی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے پر مبارکباد دی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری نیک شگون ہے۔ ان کی قیادت میں اپوزیشن ایک مضبوط اور مثبت تعمیری کردار ادا کرے گی۔ نوبیل انعام علامتی طور پر بھی کسی اور کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ وینزویلین اپوزیشن لیڈر کی جانب سے اپنا نوبیل امریکی صدر ٹرمپ کو دینے پر نوبیل فاؤنڈیشن کا رد عمل آ گیا۔ واضح کیا کہ امن کا نوبیل صرف انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی شخصیات یا ادارے کو دیا جاتا ہے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی فوجی دستوں کے الاسد اڈے سے انخلاء سے عراق کی خود مختاری مضبوط ہوگی۔ ایران ہمیشہ مضبوط اور خود مختار عراق کا خواہاں رہا ہے۔ شامی فوج نے شہر رقہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ شامی حکومت کا کہنا ہے کہ فوج نے فرات ڈیم کا کنٹرول بھی کرد جنگجوؤں سے واپس لے لیا۔ ادھر کرد انتظامیہ نے شامی حکومت پر انخلا کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ شام میں فوج اور کرد جنگجوؤں کے درمیان جھڑپیں جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق شامی صدر، کرد کمانڈر اور امریکی سفیر برائے شام کے درمیان آج ملاقات ہوگی۔ انڈونیشیا کے لاپتہ ہونے والے طیارے کا ملبہ مل گیا۔ ملبہ جنوبی سلاویسی میں ماؤنٹ بلساروئن کے قریب سے ملا ہے۔ طیارے میں 8 حملے کے ارکان اور 3 مسافر سوار تھے۔ حکام نے طیارے میں سوار افراد کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی۔ آسٹریا کے پہاڑی علاقے میں برفانی تودہ گرنے سے 5 افراد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق وادی گیسٹین میں برفانی تودہ گرنے سے 4 اسکیئرز ہلاک، 2 زخمی ہوئے۔ چند گھنٹے قبل ایک خاتون قریبی علاقے میں 2200 میٹر کی بلندی پر برفانی تودے کے نیچے دب کر ہلاک ہوئی۔